اظہر صاحب آپ بات کر رہے تھے، ایک تو اس کو کنٹینیو کیجیے گا، دوسرا اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں کہ کیا نئے صوبے بنانے کی بھی کوئی اس میں بات ہو رہی ہے؟ اب 12 نئے صوبوں کی بات ہو رہی ہے پورے پاکستان کے اندر، کہ 12 صوبے بنا دیے جائیں. کیا یہ قابل عمل ہوگی یہ بات کہ سیاسی جماعتیں خصوصاً پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کیا اس پہ متفق ہوں گی؟ اچھا چوہے صاحب دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی تو ایک جمہوری جماعت ہے. ان کا کلچر ہمیشہ جمہوری، عوام کی پارٹیسپیشن رکھنا انہوں نے. اس کا ثبوت دے دیتا ہوں میں آپ کو. ضیاء الحق کے دور سے مشرف تک کا دور سر، 18 مہینے 22 مہینے 24 مہینے حکومتیں رہتی تھی، چاہے نواز شریف ہو یا محترمہ بے نظیر بھٹو. 58(2)B کے ذریعے گلے کٹتے تھے، چلی جایا کرتی تھی. پھر یہ جو مساق جمہوریت جس کا یہ نام لے رہے ہیں نا سر، یہ آج جو وہ ڈکٹیٹر نہیں ہے، لیکن ڈکٹیٹر سے برا اگر حال ہے تو اس کی وجہ 18ویں ترمیم میں کچھ چیزیں ہیں. الیکشن کمیشن ہر ایک کو پتا ہے کہ لگانے والا کون ہے، کر کون رہا ہے. نگران حکومتیں کون لگا رہا ہے، کون کر رہا ہے، ہر ایک کو پتا ہے. چیئرمین نیب، لیڈر آف دی ہاؤس آف ہمیں سب سمجھ میں اب آ چکا ہے کہ اصل میں کہانیاں کیا تھی، کہاں سے شروع ہو چکی ہیں. دیکھیں ایک اچھی کاوش تھی. لیکن میں ایک بات بتاؤں آپ کو، 18ویں یہ جو 28ویں ترمیم ہے نا، پہلی تو بات ہے سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب. اپنا پروونشل فائنانس کمیشن پنجاب نے نہیں بنایا تو اس میں قصور کس کا ہے؟ شہباز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، مریم صفدر کو استعفیٰ دے دینا چاہیے کہ جناب آپ 3.5-4 سال سے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ سب سے بڑا صوبہ ہے نا. اگر یہ واقعی دینا تھا تو روکا تھا کسی نے ان کو؟ ہم آپ اندازہ لگائیں، یہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں کرا رہے، وہ اتنی عرصے سے جنگیں لڑتے پھر رہے ہیں. بھئی آپ کی ہمت یہ ہے نہیں. اچھا اگر ترمیم کرنی تھی تو آرٹیکل 140A میں ترمیم کرنی تھی نا، کہ آپ نے جو لوکل گورنمنٹ کے جو الیکشن ہے جس طرح 5 سال میں وہ ہونے ہیں، وہ ہونا ذرا 5 سال میں. بھارت سے سیکھ لینا، وہاں پورے کا پورا نظام جو ہے نا وہ کامیابی کیا وجہ ہے، پوری دنیا میں چلے جائیں. میونسپلٹی یعنی یہ جو ساری باتیں کر رہے ہیں نا جس ہمارے یوسف سعید صاحب، اصل میں پوری دنیا کا کانسیپٹ دیکھیں. یورپ میں چلے جائیں، UK میں چلے جائیں، میونسپلٹیز چلا رہی ہوتی سر. وہ سارے کا سارا نظام. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں تختیاں بھی لگانی ہیں، ہسپتال بھی ہم نے چلانے ہیں، باغ بھی ہم نے چلانا ہے، صحت بھی ہم نے، تعلیم بھی. وہ سارے کا سارا نظام جو ہے نا وہاں ان کے پاس نہیں ہے. یہ سمجھ کی ان کو اتنا سمجھ ہی نہیں ہے کہ بھئی ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سارے. ہاں دیکھیں فورن افیئرس، کرنسی، انوائرمنٹ، واٹر، الیکٹریسٹی، گیس، یہ تو دیکھیں نا. آپ ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب آئین بنایا نا تو 2 لسٹیں بنی تھی، فیڈرل لیجسلیٹو 1 اور 2، اور ایک کنکرنٹ لسٹ بنی تھی. وہ اتنا زبردست ایک کانسیپٹ تھا. آپ نے آ کر 18ویں ترمیم میں ستیہ ناز کر دیا. دیکھیں میں جہاں بہت سی 18ویں ترمیم میں چیزیں اچھی تھی، وہ تباہی اور بربادی کی طرف بھی تھی، لیکن ہم آگے جانا تھا نا. اب پرابلم کیا ہو رہا ہے؟ پرابلم یہی ہے، میں آسان حال بتا دیتا ہوں. تو بھائی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن بنا کے آئین میں ترمیم کرو، وہ سارے کا سارا نظام لوکل وفاق صوبہ دیکھتا رہ جائے. کنٹرول کرنا ہے نا. ٹیکسیشن کا نظام پروویشن فائنانس کمیشن کے ذریعے ان کے پاس آ جاؤ، چلے وہ لیتے رہے. وفاق کے ذریعے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی کچھ ٹیکسیشن کا نظام ہے، سروسز کی حد تک ہے، آ جائیں وہ کہہ دیں کہ صوبے سروسز نہیں لیں گے. بھئی آپ پہلے دیکھیں نا، وفاق لیتا ہے یا صوبہ لیتا ہے، ایشو تو پاکستان ہے نا. یہ بولا رکھا محمد بوٹا کی ذاتی جائیداد تو نہیں ہے. پھر آگے آ جائیں. یعنی آپ چاہتے اصل جو بات ہے 18ویں ترمیم میں 28 میں بتا دیتا ہوں آپ کو کیا ہونا ہے. 28ویں ترمیم میں صدر صاحب اگر اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے، آسانیاں رکھے ان کے لیے، اگر ایسے حالات ہوں یا ملک سے باہر ہوں تو وہ چیئرمین سینٹ ہوتے ہیں. وہ چیئرمین سینٹ کی جگہ کوئی اور بڑا عہدہ ہوگا، وہ آپ سمجھ گئے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا. مجھے بھی اندازہ ہے کہ کیا ہونا ہے یا کیا حالات جا رہے ہیں. اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ صوبے بالکل چھوٹے صوبے بنانا ایک اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے. لیکن سر ابھی آپ کو پتا آئین میں ترمیم کیا ہے؟ پہلے صوبائی اسمبلی نے 2/3 اکثریت سے ریزولوشن پاس کرنی ہے، پھر صوبہ بنے گا. اس کی باؤنڈری سب چینج ہوگی. آپ یہ جو ابھی تک دیکھ رہا حیران ہے، اتنا سن رہے ہیں، اتنے بڑے جمہوری، اگر جمہوری لوگ ہیں تو جناب وہ یار عوام کو بتا دیں. اور کمال کی بات ہے، جب 1973 کا آئین بنا تھا اتنا بڑا، اور بھٹو صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے، وہ ایک لیجسلیٹو اسمبلی تھی، وہ آئین ساز اسمبلی تھی. اس نے باقاعدہ ووٹ اس لیے لیا تھا کہ آئین بنانا ہے. آپ اتنی بڑی بڑی میجر ترامیم کر رہے ہیں، آپ تو آئین کی شکل بگاڑ رہے ہیں، جی بالکل کلیہ بگاڑ رہے ہیں آپ ٹھیک اس ہو آئین گیا، کا. ٹھیک ہو چھوٹی گیا موٹی اظہر ترامیم تو صاحب. سمجھ آتی ہے. اظہر صاحب چلو، آپ نے اگر اس لیول پہ ترامیم کرنی ہے نا تو اس کے لیے جائیں، پہلے عوام کے پاس جائیں، عوام کو بتائیں
کہ جناب ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ لانا چاہتے ہیں، جائیں وہاں پہ اظہر ٹیکس صاحب دے دیں گے، ختم کر دیجیے گا. درست پوائنٹ اٹھایا ہے. اگر کوئی بھی ترمیم کی جائے وہ عوام اور ملک کے مفاد کی خاطر کی جاتی ہے، اور اس میں سب سے پہلے عوام کو شامل کیا جاتا ہے، پارلیمنٹ کو شامل کیا جاتا ہے. جس طرح کہ 18ویں ترمیم کرنے کے لیے جب رضا ربانی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی تو 8-9 ماہ لگے اس کے اوپر کنسنسس پیدا کرنے کے لیے، اور سب جماعتوں نے متفقہ طور پر 18ویں ترمیم کو پاس کیا. لیکن اب علی صاحب جب 28ویں ترمیم کی بات آ رہی ہے تو ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ آرٹیکل 140A جس پہ پیپلز پارٹی کو تحفظات ہیں، کیونکہ وہ بلدیاتی نظام کے اوپر وہ ترمیم ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون نے ہمارے ساتھ معاہدہ سائن کر رکھا ہے کہ ایم کیو ایم نے جو 140A کے اندر جو تبدیلیوں کے لیے مطالبہ کر رکھا ہے، جس کے اندر شہری حکومتوں کو مالی وسائل اور اختیارات اور آئینی تحفظ، یہ 3 چیزیں ہیں. تو کیا مسلم لیگ نون نے واقعی ایم کیو ایم کو کوئی ایسی شیورٹی دے رکھی ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ سائن کر رکھا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوگی؟ دیکھیں یہ تو ہمارے منشور میں بھی ہے کہ جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹس ہے ان کو اسٹرینتھن کرنا ہے، ان کو خود مختار کرنا ہے. وہاں پہ جو ہے جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہمارا جو الیکشن سے پہلے معاہدہ تھا اس پہ ہم جو ہے بند ہے، اور انشاءاللہ اسی طرح ہوگا. اچھا، اس کے اوپر ذیلی کویسچن ہے. اگر یہ ہمارے آئین کے اندر ہے اور مسلم لیگ نون اس پہ متفق ہے تو پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخاب کیوں نہیں کروایا جا رہا؟ دیکھیں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہو جائیں گے. ابھی جو ہے خیبر پختونخوا میں بھی بلدیاتی نظام کو جو ان کا وقت ہے وہ پورا ہو چکا ہے، بلوچستان میں بھی پورا ہو چکا ہے. وہ کچھ ایسے وہ تھے، اور وہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کچھ وہ تھے، مسائل تھے، اور کچھ جو ہے کچھ ترامیم تھی اس میں. تو انشاءاللہ ہو جائیں گے. پنجاب میں ایک اچھا نظام آئے گا، بلدیاتی نظام. لیکن گزشتہ دنوں ہم نے سنا کہ پنجاب حکومت چاہتی ہے، گزشتہ دنوں ہم نے یہ خبریں بھی آئیں میڈیا کے اندر کہ پنجاب حکومت غیر جماعتی بنیادوں پر انتخابات چاہتی ہے بلدیاتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جماعتی کیوں نہیں کروانا چاہ رہی؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو میں اس کا پرسنلی یہ میرا اپنا ویو ہے کہ یہ جو آپ گلے محلے میں جو پولیٹیکل پارٹیز لے کے آتے ہیں، وہاں پہ جو ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے مخالفتیں شروع ہو جاتی ہے، وہ اس سے بہتر یہ ہے کہ کوئی اس طرح کا نظام ہو کہ یہ جو کونسلر ہے، جو چیئرمین ہے، یہ آزاد ہو، اور اوپر جو میئر ہو ان کا انتخاب جو ہے وہ پارٹی میں، اور وہ بھی عوام سے براہ راست ووٹ کے ذریعے جو ہے اس کا انتخاب ہو. اس طرح کا نظام جو ہے وہ بہتر ہوتا ہے. اور ان کو ہم جس طرح یہ پچھلے 5 سال آپ کا ہمارے خیبر پختونخوا میں رہے ہیں، ڈسٹرکٹ ناظمین اور ڈسٹرکٹ چیئرمین جو رہے، جو میئر رہے، اس میں آپ کو پتہ ہے زیادہ تر اکثریت جو ہے پی ٹی آئی کو ہار گئی تھی. تو اس لیے انہوں نے ان کو کوئی وسائل نہیں دیے. یہ اظہر صدیق صاحب جو 18ویں ترمیم کے بعد جو آپ کو پتہ ہے امن و امان کا جو مسئلہ ہے وہ صوبوں کے سپرد ہیں. ابھی آپ کو پتہ ہے 3 دن میں تقریباً 50 جوان جو ہے ہمارے شہید ہوئے ہیں. اچھا، آپ کے وزیر اعلیٰ سے کل پوچھا گیا کہ بھئی آپ جو ہے وہ یہ آپ کے صوبہ جو ہے جل رہا ہے، پولیس پہ حملے ہو رہے ہیں. تو وہاں پہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ جی ہم یہاں پہ بات آپ صرف اور صرف قیدی نمبر 804 کا کریں. تو یہ جو 18ویں ترمیم کا جو کچھ اچھے وہ ہے، بہت زیادہ فائدے ہیں ملک کے لیے، اور بہتری آئی تھی اس میں. اور اس لیے وہ تقریباً ہو گئے 16 سال سے جو ہے اس میں ترامیم ہوتی ہے، بہتری کی گنجائش پیدا ہوتی ہے. جیسے دیکھیں حفیظ پاشا صاحب نے کہا، مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا کہ جب تک آپ جو ہے وفاق کو مضبوط نہیں کریں گے، اور یہ 18ویں ترمیم کے تحت جو فنڈ جس طرح صوبوں کو جاتے ہیں، اور وہ قرضے میں ان کا کوئی وہ نہیں ہوتا کردار. ابھی 14 ٹریلین جو ہے، جیسے اظہر صدیق صاحب نے بتایا کہ 14 ٹریلین آپ کا جو ہے ٹیکس کلیکشن ہے، اور اس میں آپ 9 ٹریلین جو ہے اس کو صوبوں کو دے رہے ہیں، اور 10 ٹریلین جو ہے وہ آپ اس کو جو سود اور قرضے کی مد میں دے رہے ہیں. تو یہی ہم چاہتے ہیں کہ اس میں کوئی 18ویں ترمیم کوئی ہم نے پورا تو اس کو ختم نہیں کرنا، کہ کچھ بہتری لے کے آئے تاکہ وفاق جو ہے وہ مضبوط ہو، اور صوبوں کو جو کام حوالے ہو جائے وہ بہتر طریقے سے ادا کر سکے. بالکل اور ٹھیک ہے. ان کی جو ذمہ داریاں ہے، جیسے یہ بلدیاتی نظام کی آپ بات کریں کہ کوئی بلدیاتی جو ادارے ہیں وہاں پہ بھی عوام کے منتخب نمائندے جو ہے وہ کام کر سکے. ایک اور بات جو ہے وہ یہ بھی ہے، میں اس میں تجویز دیتا ہوں کہ اگر فرض کرے آپ
یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس ملک جو ہے اس کے مفاد میں نہیں ہے، تو آئین میں ایک اور طریقہ بھی ہے، اس پہ ریفرینڈم ہو جائے، کہ ریفرینڈم میں یہ فیصلہ ہو جائے کہ بھئی یہ لوگ جو ہے یہ ترامیم جو ہے یا انتظامی یونٹ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. لوگ چاہتے ہیں کہ بلدیاتی ادارے جو ہے مضبوط ہو یا نہ ہو. یہ جو مالیاتی وہ ہے یہ ان کو ملے یا نہ ملے. اس پہ یہ بھی ایک جو ہے بڑا حیران کن فارمولہ ہے کہ بجائے آئینی جو ہمارے پاس موجود ہے ایک آئین کی صورت میں، ہم اس کی بجائے ریفرینڈم میں جائیں اور عوام سے پوچھیں. اس سے زیادہ بہتر یہ نہیں ہے کہ ہم براہ راست انتخابات میں جائیں اور عوام کے جو مینڈیٹ ہے اس کا احترام کریں. چلے میں علی صاحب، میں علی بدر صاحب کو، علی بدر صاحب ایک تو چلیں آپ کے پاس مسودہ نہیں آیا، نہ پیپلز پارٹی کے پاس نہ کسی اور جماعت کے پاس، لیکن ابھی جو بحث ہو رہی ہے وہ 2-3 پوائنٹس کے اوپر ہو رہی ہے. اگر این ایف سی ایوارڈ کے اوپر کٹ لگتا ہے، 18ویں ترمیم کے اوپر کٹ لگتا ہے، تو پیپلز پارٹی کا کیا سٹانس ہوگا؟ اور دوسرا سب سے امپورٹنٹ، کیا پنجاب کے اندر ابھی علی صاحب نے غیر جماعتی جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے ثمرات ہمیں بتائے ہیں، کیا پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی کہ یہاں پہ غیر جماعتی انتخابات ہوں بلدیاتی؟ ویسے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ خواہش رکھتی ہے وہ الیکشن جیتے نہ جیتے، وہ چاہے گی کہ اس کو آپ جو ہے نا غیر جماعتی نہ کرایا جائے، اس کو جماعتی طور پہ انتخابات کو کرایا جائے، تاکہ ہر پولیٹیکل پارٹی گراس روٹ کے اوپر اپنے اپنے لوگوں کو ایکٹیویٹ کر سکے، موبلائز کر سکے. اور جہاں تک یہ بات آ گئی چھوٹے صوبوں کے حوالے سے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر 28ویں ترمیم کے اندر آپ کو ضرورت ہے 28ویں ترمیم کروانے کی، تو بہت سارے ایسا ایکچوئل جو لڑائی ہے وہ پیسوں کی کلیکشن کی ہے. تو آپ کو پیسے نہیں آ رہے کیونکہ فیڈرل گورنمنٹ آج تک جتنی بھی آئی ہیں وہ ساری فیل ہوئی ہیں پیسوں کی کلیکشن میں، کیونکہ وہ انڈائریکٹ ٹیکسز سے پیسہ اکٹھی کرتے رہے، ڈائریکٹ ٹیکس سے پیسہ اکٹھا ہی نہیں کر سکے. وہ چاہے آج کی حکومت ہے یا ماضی کی پرانی حکومتیں ہیں، اور بیوروکریسی کیونکہ اس معاملے پہ فیل ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتی ہے کہ صوبوں کا ہٹانے کی بجائے ٹیکس کی کلیکشن صوبوں کو دے دیں کہ آپ اپنے ایکسائز کے تھرو اور دیگر اداروں کے تھرو پیسوں کی کلیکشن کر کے فیڈرل گورنمنٹ کو دیں، اور آپ کے جو ہاسپٹیلٹی یا جو سروس چارجز ہیں وہ آپ رکھیں، تو صوبے آپ کو زیادہ پیسے جو ہے ڈائریکٹ ٹیکسز کے حوالے سے کلیکٹ کر کے دیں گے. یہ ناکامی بیسیکلی ایف بی آر کی ہے کہ اس کے جو افسران ہیں وہ پیسوں ڈائریکٹ ٹیکسز نہیں کلیکٹ کر سکتے، انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے جو ہے وہ ریونیو اکٹھا کرتے ہیں. یہ بہت بڑا پرابلم ہے. اور جہاں پہ چھوٹے صوبے بنانے کا سوال آتا ہے، اس ملک کے اندر آلریڈی جو ہے ڈویژنز اور ڈسٹرکٹس موجود ہیں تمام ملک کے اندر، تمام صوبوں کے اندر. یہ ایشو گورننس کا ہے، یہ چھوٹے صوبوں بنانے کا نہیں ہے. اس ملک کو آپ خدارہ نیا جو ہے تجربہ نہ کریں. اس ملک میں پہلے ہی مافیاز اور کارٹلز کا بڑا رائج ہے، اور اگر آپ چھوٹے صوبے بنا دیں گے تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے جو لوگ ہیں جو مافیاز اور کارٹلز کی صورت میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چھوٹے صوبوں کے اوپر مزید پرجمان ہو کے اپنی جو ہے اپنے آپ کو مزید مضبوط کریں گے. اور آج جو آپ وہ کہتے ہیں نا، میں نے کچھ عرصہ پہلے بھی یہ بات کی تھی، ابھی پھر کہتا ہوں کہ the people who matter, they have to think about this state, that the people who have become stronger than the state, you have to cut down the size of those people. تو اگر آپ چھوٹے صوبے بنا دیں گے تو یہ چھوٹی چھوٹی سٹیٹس کے اندر یہ جو لوگ سٹیٹ سے زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں مافیا کارٹلز، انہوں نے ان صوبوں پہ چھوٹے چھوٹے صوبوں کے اوپر جو ہے برجمان ہو جانا ہے، اپنے پنجے گاڑ لینے ہیں، اور پھر بڑی پرابلم ہو جائے گی کل کو ہینڈل کرنے میں. تو گراس روٹ پہ بھی آپ کی جو خواہش ہوگی کہ بلدیاتی الیکشن ہو کے آپ گراس روٹ پہ جا کے آپ اپنے گورننس بہتر کریں، لوکل باڈیز بہتر کریں. کاز یہاں پہ ایم این ایز ایم پی ایس چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں پہ لوکل باڈی سسٹم آئے اور یہاں پہ ان کی تختیاں نہ لگے. وہ جو ہے اصل بات آپ نے اب کی ہے کہ ہمارے اراکین پارلیمنٹ وہ بھی یہ خواہش مند نہیں ہے کہ بلدیاتی سسٹم آئے، کیونکہ گراس روٹ لیول تک اگر کوئی عوام کو سہولت دیتا ہے تو وہ بلدیاتی نظام ہے. اظہر صدیق صاحب، اس کے اوپر ایک تو بلدیاتی نظام، یہ جو ابھی بات کی ہے غیر جماعتی انتخابات کے، اس کے علی یوسفزئی صاحب نے بتایا کہ اس کا فائدہ بھی ہے براہ راست اگر آئے، اس پہ بھی ضرور بات کریں. دوسرا یہ ہے کہ یہ 28ویں ترمیم کے اوپر جس طرح 26ویں اور 27ویں کے اوپر ہم نے دیکھا کہ وکلا کے اندر ایک بہت بڑی تقسیم نظر آئی. کیا یہ 28ویں کے اوپر بھی ایسی تقسیم نظر آئے گی اور عدلیہ کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی جائے گی؟
देखिए इसमें तो कोई शक नहीं है, जब हम वकालत में आए ना तो हमने पढ़ा कि विंस्टन चर्चिल ने दूसरी जंग अजीम से जब पूछा तो उन्होंने कहा अदालतें काम कर रही हैं, उन्होंने कहा जी, उन्होंने कहा बरतानिया को कुछ नहीं हो सकता। मैं हैरान था, मैंने कहा ये लफ्ज क्यों है? ये मुझे फिर मिला सूरह हदीद से। अच्छा। रब पाक फरमाते हैं कि मैंने नबी अंबिया जो है ना वो पैगाम रसाने के लिए, दीन के फैलाने के लिए भेजे और साथ मिजान नाजिल की ताकि इंसाफ कायम करो। और आज मैं सच बता रहा हूं, इंसाफ नापैद हो चुका है इस मुल्क में। आपको अंदाजा ही नहीं कि आप इस मुल्क को कहां लाकर खड़ा कर दिया है। ये 26वीं और 27वीं तारीख में कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। हाँ, वो छटन एजेंडा से कोई एजेंडा तय हो चुके हैं। जो काम करने वाला है ना वो है आर्टिकल 140 में। आप वेलफेयर स्टेट बनाना चाहते हैं ना, आप अंदाजा लगाएं, यानी ये इन्होंने लोकल गवर्नमेंट एक्ट ये पंजाब हुकूमत लेके आई जिसमें कहा उन्होंने गैर जमाती इलेक्शन जी, करिए, जी, जी। यानी 9 काउंसलर, एक यूनियन काउंसिल से 9 काउंसलर होंगे। अब एक पार्टी ने अगर टिकट देना है तो 9 लोगों को टिकट कैसे देगा यार? मैं तो इस केस को लड़ रहा हूं और मैंने वहां सारा रखा। कोई इलेक्शन कमीशन तुम वो इलेक्शन कराने ही कराने हैं। असल तो जब आप नया कानून लाएंगे, नया कानून की हल्काबंदियां नहीं होंगी, हल्काबंदियां नहीं होंगी, नया प्रोसेस चलेगा, नए इलेक्शन होंगे और ये तरीका आम है, यानी कोई ये नहीं चाहता ही नहीं कोई। और जब तक आप ये सूबों, मैंने आपको पहले कहा था कि छोटे सूबे बनाने से बेहतर है अपना म्यूनिसिपैलिटी का निजाम बेहतर करें। आपकी ये जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के हवाले से, इसको जिस दिन आप अंदाजा लगाया ना, यहाँ सारा गया है। अच्छा जी वो सड़कें बना रहे हैं, अच्छा जी वो गलियां बना रहे हैं, पार्किंग प्लाजा बन रहे हैं, पार्किंग, सारे का सारा काम लोग, और वो ये इसलिए नहीं करते ना कि कल एमएनए एमपीए की अहमियत खत्म हो जानी है, कि ये सारा काम तो करना है बैठकर आपके मेयर्स ने या फर्ज करें नाज़िम ने, लोकल गवर्नमेंट ने करना है। बिल्कुल लोकल गवर्नमेंट ने करना है। और उसके हवाले से ना देखें, हम चाहते नहीं है। अगर चाहते वाकई हैं, अगर चाह रहे होते, यानी विराजमान है दोनों सियासी जमातें, आज से विराजमान है। पाकिस्तान जब से बना है उसके बाद ये, अगर जियाउल हक के दौर से अब तक यही सियासी जमातें विराजमान है। इन्होंने बैठकर इस मुल्क के साथ अगर करना था तो इन्होंने बनाना था, नहीं किया। और अब अजहर साहब, हमारे पास टाइम की किल्लत की वजह से मज़ीद दिल तो था कि इस पे हम मज़ीद बहस करते। अजहर साहब आपका शुक्रिया, अली यूसुफजई साहब आपका भी, अली बदर साहब आपका भी शुक्रिया। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे और दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान की डेवलपमेंट्स को भी लेके आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।